لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. آئیے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج ہمارے گلگڑا بستی میں محرم الحرام شریف کی یہ چوتھی محفل ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ آج کی یہ محفل جو ہمارے شیر علی صاحب، مختار بھائی اور علاء الدین صاحب اور ہمارے شمس الدین صاحب، چاروں حضرات اس محفل پاک میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے نیک جائز تمناؤں کو پورا عطا فرمائے، اور انہوں نے جو شہدائے کرب و بلا کی محفل سجائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا والوں کے صدقے ان کے نیک جائز تمناؤں کو پوری عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بجائے سید المرسلین حضرات، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. حضرات، اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آیا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، بظاہر تو ان کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن ہم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. حضرات گرامی، کل کی گفتگو جو ہماری تھی، چونکہ دیکھیے ہمارے یار محمد بھائی نے تلاوت کلام پاک کے بعد نعت و منقبت کے اشعار بھی سنائے، لہذا اور مزید اس طرف نہ جاتے ہوئے ہم سیدھے گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی کوفہ کی سرزمین پر. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ایک خوف و ہراس کا ماحول چھا گیا پورے کوفہ میں، ہر طرف ڈر کا ماحول چھا گیا. اتنے میں ابن زیاد نے دوسرا اعلان کیا. ابن زیاد نے دوسرا اعلان کیا کہ امام مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی آئے تھے جن کا نام محمد و ابراہیم ہے.
تو جو ان بچوں کو جنہوں نے پناہ دیا ہے ان کی خیر نہیں ہے، وہ جلدی سے میرے حوالے کر دے۔ اور ہر طرف کارندے پھیلا دیے گئے کہ جو ان بچوں کو پکڑ کر لائے گا انہیں انعام دیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت قاضی شرح جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ان کے گھر میں یہ دونوں بچے تھے۔ حضرت قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاضی شرح اپنے گھر گئے، دونوں بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، انہیں پیار کرنے لگے، چونکہ وہاں پر جب کوئی یتیم ہو جاتا تھا ان کے سر پہ لوگ ہاتھ پھیرتے تھے، انہیں پیار کرتے تھے۔ دونوں بچوں نے جب دیکھا کہ قاضی شرح ہمیں جو ہے عجب طرح کی پیار کر رہے ہیں، ہمارے سر پہ دست شفقت رکھ رہے ہیں، تو دونوں بچوں نے کہا اے قاضی شرح، آپ تو ہم لوگوں کو اس طرح پیار کر رہے ہیں اور ایسے ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، کہیں ہم لوگ تو یتیم نہیں ہو گئے؟ قاضی شرح نے کہا شہزادے تم یتیم ہو گئے ہو اور تمہارے باپ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دونوں بچے رونے لگے۔ قاضی شرح نے کہا بیٹے لیکن اس وقت ابن زیاد تمہیں تلاش کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی انہیں پناہ دیا ہے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ میں تو حوالے نہیں کروں گا، لیکن پیارے بچے یہاں پر رہنا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر تم یہاں پر رہو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ ایک کام کرو، آج صبح سویرے باب العراقین سے ایک قافلہ مدینے کی جانب جا رہا ہے۔ پہلے کے دور میں گاڑی گھوڑا جب نہیں تھا تو لوگ قافلہ کی شکل میں سفر کرتے تھے، بہت آدمی مل کے سفر کرتے تھے۔ تو باب العراقین سے ایک قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ ہم کہیں گے اپنے بیٹے سے تمہیں وہاں تک چھوڑ دے گا اور تم لوگ اس قافلے میں مل جانا، صحیح سلامتی کے ساتھ تم مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں بچے رات کو سو گئے۔ ابھی فجر سے پہلے دونوں بچوں کو اٹھایا گیا۔ قاضی شرح نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے ان دونوں شہزادوں کو باب العراقین لے جاؤ، قافلہ کے ساتھ ملا دینا تاکہ یہ صحیح سلامتی کے ساتھ مدینے پہنچ جائے۔ قاضی شرح کا بیٹا ان دونوں شہزادوں کو لیتے ہیں۔ صبح سویرے کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا وقت ہے، بچے کو اس وقت کتنی نیند آتی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان بچوں کو اٹھایا گیا، قاضی شرح کا بیٹا لے کر کے پہنچے باب العراقین تک پہنچے تو کیا دیکھا، جانے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی، قافلہ آگے نکل گیا تھا۔ تو قاضی شرح کے بیٹے نے کہا کہ وہ شہزادے ہم کو لوگ پہچانتے ہیں، یہاں ایک کام کرو، وہ دیکھو گرد و غبار اڑ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ وہی قافلہ مدینے کو جا رہا ہے، تم لوگ دوڑ لگا، اپنی سکت بھر کوشش کرو اور اس قافلے میں مل جاؤ تاکہ تم صحیح سلامتی کے ساتھ مدینے میں چلا جانا، میرا جانا صحیح نہیں ہوگا، جاؤ تم لوگ دوڑو۔ دونوں بچے دوڑنے لگے۔ حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب لال ازار میں لکھا ہے، حضرت مفتی مشتاق احمد نظامی صاحب نے لکھا ہے، حضرت مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے کہ دونوں بچے دوڑتے تھے، دوڑتے دوڑتے چھوٹے بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھائی کانٹا چبھ گیا، کہا کہ رکو نہیں، دوڑتے رہو۔ کانٹا چبھ گیا۔ وہ شہزادے جو مدینے میں کافی آرام سے رہے تھے، جن کے پاؤں روئی سے زیادہ نرم تھے، جب کانٹا چبھ گیا دوڑا نہیں جا رہا تھا، اچانک چھوٹا بھائی بیٹھ گیا درد کے مارے۔ بڑے بھائی نے دوڑنا مناسب نہیں سمجھا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ حضرات گرامی، صبح کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی، ابن زیاد کے کارندے پھیل چکے تھے۔ ابن زیاد کا آدمی جاتا ہے، دونوں بچے کو پکڑتا کہتا ہے تم لوگ کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو یہ سچوں کی اولاد تھے، یہ سچوں کی اولاد تھے، سچی بات بتا دیے کہ ہم لوگ امام مسلم کے بیٹے ہیں۔ کہا اچھا تم لوگ امام مسلم کے بیٹے ہو؟ پکڑا اور ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے اس کو پیچھے کرو، اس کو پیچھے کرو، اس کو پیچھے کرو، تم پیچھے جاؤ۔ ابن زیاد نے ان دونوں بچے کو جیل میں ڈال دیا اور کہا ان دونوں بچے کو فی الوقت جیل میں ڈال دو
جب تک کہ یزید کی طرف سے جواب نہیں آتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے یا زندہ ان کے پاس بھیجا جائے، ان کا سر کاٹ دیا جائے، ایسے ہی بھیجا جائے، جب تک کہ یزید کی طرف سے خبر نہیں آتی ہے ان کو جیل میں ڈال دو۔ ننھے منھے پیارے بچے تھے، حضرات گرامی، جیل میں ڈال دیا گیا۔ 3 دن تک یہ جیل میں رہے۔ جیل کا جو جیلر تھا، نام اس کا مشکور تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، وہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ اس جیلر نے جب یہ نورانی چہرے دیکھے، سمجھ گئے کہ چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے، اور خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں۔ چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہ شہزادے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ 3 لوگوں نے پھر بتا دیا کہ ہم لوگ امام مسلم کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ جیلر نے کہا ایک کام کرو، یہ میری انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی کو تم لوگ اپنے ساتھ میں لو اور ہم تمہیں رہا کر دیتے ہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں سے ادھر ایک قادسیہ ایک راستہ جاتا ہے، قادسیہ چلا جانا، وہاں میرا اپنا آدمی رہتا ہے، اس کو انگوٹھی دینا، وہ سمجھ جائے گا کہ میری انگوٹھی ہے، پھر وہ تم لوگوں سے پوچھے گا کیا حاجت ہے تو حاجت بتا دینا، وہ میرا آدمی تم لوگوں کو لے کر کے مدینے پہنچ جائیں گے۔ حضرات گرامی، دونوں بچے نے انگوٹھی لی اور جیل سے چھٹکارا پائے۔ نوکیلی زمین، پتھریلی زمین پر چلتے چلتے بچے تھک گئے تھے۔ کہاں قادسیہ کتنی دوری پر ہے، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کدھر جانا ہے؟ بچے جاتے رہے، جاتے 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 کافی دیر ہو گئی تو حضرات گرامی رات کا سناٹا ہوا، ایک پیڑ نظر آیا۔ اس پیڑ میں ایک کھوکھلا تھا، جو پیڑ بہت پرانا ہو جاتا ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے اندر سے، اس میں یہ دونوں بچے اللہ کا نام لے کر کے گھس گئے اور بیٹھ گئے۔ حضرات گرامی، وہاں پر ایک خاتون آئی تھی پانی لینے کے، سامنے چشمہ تھا، پانی لینے کے لیے آئی تھی۔ اس خاتون نے دیکھا کہ 2 شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس خاتون نے آ کر کے پوچھا تم لوگ کون ہو اور یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بچے ڈرنے لگے، بچے ڈرنے لگے کہ پہلی بار بتائے تھے تو ہم لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اب کیا ہوگا؟ بچے نہیں بتا رہے تھے۔ اس خاتون نے کہا ڈرو نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، بتاؤ۔ 3 بچوں نے پھر سے سچی بات بتا دی، اور یہ سچوں کی اولاد ہے تو سچی ہی بات بتائیں گے۔ ان بچوں نے بتایا کہ ہم لوگ امام مسلم کی اولاد ہیں۔ اس عورت نے کہا سنو، میں جس کی نوکرانی ہوں، میں جس کے گھر میں نوکرانی ہوں، وہ محب اہل بیت ہے اور اہل بیت کی چاہنے والی ہے۔ ایک کام کرو، یہاں پر رہو گے تو تمہارے لیے بہتر نہیں، میرے ساتھ ان کے گھر میں چلو، میری مالکن کے گھر میں چلو، میری مالکن تمہاری خدمت کرے گی۔ تو وہ عورت ان شہزادوں کو لے کر کے اپنے مالکن کے پاس گئی اور سب کچھ بتایا۔ ان کو اس عورت کی جو مالکن تھی وہ محب اہل بیت تھی، اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ جب دیکھا کہ اولاد رسول ہمارے گھر آئے، انہوں نے مرہم پٹی کی، پاؤں دھلے، ہاتھ دھلے، پھر ان بچوں کو کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان بچوں کو کھانا کھلایا اور بہت سارا پیار کیا اور کہا شہزادے تم لوگ میرے گھر میں آرام سے سو جاؤ، صبح ہو جائے گی میں خود لے کے تمہیں مدینہ جاؤں گی، میں خود لے کے تمہیں مدینہ جاؤں گی، تم لوگ میرے گھر میں آرام سے رہو۔ بچوں کو انہوں نے ایک الگ روم میں سلا دیا اور جو ہے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ عورت آئی، بہت دیر کے بعد اس کا شوہر گھر میں آیا۔ اس کا شوہر نام کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کا شوہر کا نام تھا حارث۔ حارث آیا کافی پریشان، بیوی نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یار گھوڑا مر گیا لیکن وہ دونوں بچے نہیں ملے۔ کہا کون دونوں بچے؟ کہا امام مسلم کے ساتھ ان کے جو 2 بچے آئے تھے، ابن زیاد نے بڑا انعام رکھا ہے، اتنے سارے سونا دے گا وہ، تو کھوجتے کھوجتے تھک گئے لیکن وہ بچے نہیں ملے۔ بیوی نے کہا او ظالم، تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ تم اولاد رسول کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کرے گا؟ تمہارے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ اولاد رسول کے لیے تم جو ہے ایسی غداری نہ کرو، کیونکہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی مرنا ہے۔ حارث نے کہا اسی لیے تو عورت کو عورت کہا جاتا ہے، عورت ناقص العقل ہوتی، اتنا روپیہ کوئی معنی رکھتا ہے؟ اتنا انعام ہمیں ملے گا کہ ساری زندگی ہم بیٹھ کر کھائیں گے۔ تو اس عورت نے کہا اندھے، اتنی دولت تمہیں ملے گی، ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گے، لیکن مرنے کے بعد رسول اللہ کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟
کس منہ سے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے؟ حضرات گرامی، بار کے دونوں میں بات ہونے لگی اور حارث کی بیوی نے حارث کو کھانا پیش کیا۔ حارث کھانا کھایا، کھانا کھاتے کھاتے بچے کی رونے کی آواز آئی، بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حارث نے کہا میرے گھر میں تو چھوٹا بچہ ہے نہیں، آخر کون رو رہا ہے؟ میرے گھر میں تو چھوٹا بچہ ہے نہیں۔ حارث کی بیوی نے کہا کوئی نہیں رو رہا ہے، تمہارا کان بج رہا ہے، کوئی نہیں رو رہا ہے، چپ چاپ کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ تو پھر سے رونے کی آواز آئی۔ حارث نے کہا نہیں، میرے ہی گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی ادھر دوڑ کر گیا، دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا کہ دونوں بچے آپس میں لپٹے ہوئے، ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں۔ کہا تم لوگ کون ہو؟ تو بچے نڈر تھے، بچے کو کیا معلوم تھا کہ یہ ظالم ہے، بچے تو سمجھ رہے کہ اپنے چاہنے والے کا گھر ہے۔ بچے نے کہا ہم لوگ تو امام مسلم کی اولاد ہیں۔ حارث نے کہا ہائے رے، میں کہاں کہاں تلاش کر رہا ہوں اور تم لوگ میرے گھر پہ ہو۔ حضرات گرامی، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وہ دونوں بچے کیوں رو رہے تھے؟ وہ دونوں بچے خواب دیکھ رہے تھے، خواب دیکھ رہے تھے کہ جنت میں حضرت امام مسلم ہے، مولائی کائنات شیر خدا مشکل کشا ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، نانا جان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم تم آ گئے، اپنے بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کر کے آئے؟ اپنے بچے کو کس کے سہارے کر کے آئے؟ تو امام مسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا ہوں، جلدی ہی میرے بچے بھی آ جائیں گے۔ اس خواب کو دیکھا تو دونوں بچے رونے لگ گئے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھائی جان اب ہمارے بھی شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے، اب ہماری بھی شہادت ہو جائے گی، اب ہم بھی نانا جان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس خواب سے دونوں بچے روئے تھے۔ اللہ اکبر، صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، صبح کا وقت ہے، ہم لوگ تو اپنے بچے کو کھانا دیتے ہیں، مگر ہائے رے قسمت، یہ نبی کے خاندان کے بچے۔ حارث تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، گھوڑے کو ساتھ میں لیتا ہے، دونوں بچے کو سر کے بال میں پکڑتا ہے اور دونوں ہاتھ کو باندھ دیتا ہے، گھوڑے پر بیٹھاتا ہے۔ اس کی بیوی آگے بڑھ گئی، ظالم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ نبی کی اولاد ہیں، یہ خاندان رسول کے پھول ہیں، انہیں مت مارو، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے پارے، انہیں مت مارو۔ حارث نے اتنا زور سے دھکا دیا اپنی بیوی کو، اس کی بیوی جا کر کے زمین پر گر گئی۔ اس کا بیٹا آگے بڑھا، ابا میں ہرگز انہیں نہیں لے جانے دوں گا۔ اپنے بیٹے کو اتنے زور سے دھکا مارا، اس کا بیٹا زمین پر گر گیا۔ حضرات گرامی، دونوں کو زخمی کر ڈالا اور اس کے بعد یہ دونوں بچے کو لے کر کے آگے بڑھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دونوں بچے حارث کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، نہر فرات کے قریب پہنچے تو کہا کہ اگر میں زندہ تمہیں لے جاؤں، ہم سے طاقتور کوئی آئے گا تو چھین لے گا، اس لیے ہم تمہیں زندہ نہیں لے جائیں گے۔ حضرات گرامی، مارنے کو تیار ہوا۔ بڑے بھائی نے کہا حارث یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی موت ہم سے دیکھا نہیں جائے گا، پہلے تو مجھے مار۔ چھوٹا بھائی کہتا حارث یہ میرا بڑا بھائی اپنے باپ کی طرح مجھے پیار کرتا ہے، ان کی موت ہم سے دیکھی نہیں جائے گی، پہلے مجھے مار۔ حضرات گرامی، حارث نے دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا، اتنے زور سے تلوار ماری کہ دونوں کی گردنیں کٹ گئی، اور اس طرح سے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے محمد اور ابراہیم کی یہ دوسری شہادت کربلا کی دھرتی پر ہوئی۔ سب مل کر پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی، سر اس نے ایک ٹوکری میں لے لیا، ڈیتھ باڈی کو نہر فرات پر پھینک دیا۔ حارث جا رہا تھا، پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو ایک کو دوسرے طرف پھینکا تھا، دوسری کو دوسرے طرف پھینکا تھا، مگر دونوں آپس میں سمٹ گئے۔ جس طرح زندے آپس میں لپٹ جاتے ہیں، دونوں آپس میں لپٹ گئے ہیں۔ گویا کہ دونوں بچوں نے یہ پروف کر دیا
میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، حارث دونوں سر کو لے کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ اہل بیت کے ساتھ غداری کرنے والے کو کبھی چین نہیں ملے گا، اس لیے زندگی میں ہم لوگوں کو تو نبی کی اولاد کوئی ملتے نہیں، ہم لوگ ان کا ذکر کر کے اپنے دل کو سکون بخشتے ہیں۔ اگر کوئی نبی کی اولاد کی خدمت کرتا ہے، نبی کی اولاد سے محبت کرتا، اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ انعام دیتا ہے، اور جو غداری کرتا اسے بے پناہ سزا بھی ملتی ہے۔ جیسے ایک آدمی تھا، اس نے حج کا ارادہ کر لیا، حج کو جانے ہی والا تھا کہ یہ یتیم بچی جو ہے بھوک سے نہیں ڈالتی، پوچھا آپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آل رسول ہوں۔ انہوں نے اپنا حج کرنا کینسل کر دیا، سارا روپیہ اس یتیم بچی کو دے دیا۔ حاجی لوگ حج کر کے آئے تو انہیں مبارکباد دینے لگے، یہ شرم کے مارے سر جھکا رہے ہیں کہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں، کس چیز کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ رات ہو گئی، سویا تو خواب میں رسول پاک کی زیارت ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندے، تو نے میری اولاد کے لیے اپنا حج کینسل کر دیا، انہیں سارا روپیہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے تیرا ہی ہم شکل ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، اس نے صرف یہی سال نہیں بلکہ قیامت تک تیرے نام پر حج کرتا رہے گا، بلکہ قیامت تک تیرے نام پر حج کرتا رہے گا۔ اولاد رسول کی محبت بڑی چیز ہے، مگر حارث نے جو غداری کیا اس کا صلہ انہیں کیا ملا؟ سر کو لے کے ابن زیاد کے پاس پہنچا، کہا کہ یہ لے، تو نے کہا تھا انعام دیں گے، اللہ مجھے انعام دے۔ ابن زیاد نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو حارث نے کہا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے تھے یہ انہی کا سر ہے، یعنی کہ امام مسلم کے دو بیٹوں کا سر ہے۔ ابن زیاد نے کہا سروناش کر دیا، میں نے تو یزید کو کہا تھا کہ دونوں بچے زندہ اور میرے پاس ہے، اگر یزید نے زندہ مانگ لیا تو کیا ہوگا؟ اتنی بڑی تم نے غلطی کر دی۔ پھر بلایا ایک آدمی کو، ایک نہیں بلکہ چند آدمی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کو بلایا اور کہا اس بدبخت کو وہیں لے جا کر کے قتل کرو جہاں انہوں نے امام مسلم کے بیٹے کو قتل کیا ہے، اس بدبخت کو وہیں لے جا کر کے قتل کرو جہاں انہوں نے امام مسلم کے بیٹے کو شہید کیا ہے۔ تو 4-5 آدمی میں سے وہ لوگ جو تھے وہ لوگ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، تو لیکن ڈر کے مارے نہیں بول رہے تھے کہ ہم لوگ امام حسین کے طرف والے ہیں۔ ان لوگوں نے اس بدبخت حارث کو پکڑ کر کے اسی جگہ پر لے گئے جہاں پر حضرت امام مسلم کے دونوں بچے کو انہوں نے شہید کیا تھا، وہیں پر پکڑ کر لے گئے۔ اور اس کی موت کس طرح ہوئی؟ سب سے پہلے ان کے پاؤں کاٹے، اس کے بعد ان کے ہاتھ کاٹے، اس کے بعد ان کے کان کاٹے، اور اس کے بعد ان کے ناک کاٹے، اور نہر فرات میں اس کو پھینک دیا گیا۔ اہل بیت کا غدار، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا، اس کی بیوی وہاں پر آئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے کہا یہ تیرا شوہر حارث ہے، اس نے امام مسلم کے دونوں بچے کو شہید کر دیا، بتا کیا کروں؟ اس کی بیوی نے کہا اس ظالم کو اس طرح مارو کہ موت بھی کانپ جائے۔ تو انہوں نے پاؤں کاٹے، ہاتھ کاٹے، کان کاٹے، ناک کاٹے، اور اس کو نہر فرات میں پھینک دیا۔ وہ ظالم انسان نہ اس کو دنیا ہی ملا اور نہ آخرت ملی، اس لیے اہل بیت کی دشمنی میں جو جاتا ہے وہ ڈائریکٹ جہنم میں جاتا ہے۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ ہم لوگ اگرچہ گنہگار سیاہ کار ہیں مگر ہمارے دل میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولادوں کی محبت ہے۔ سب مل کر بولیے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، تو یہ ہے کربلا کی دوسری شہادت۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو میں نے کل بتایا تھا کہ جس دن امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن امام حسین کربلا سے روانہ ہوئے۔ انشاءاللہ آنے والی کل کی مجلس ایک نئی مجلس ہوگی جو ہمارے الگڑا بستی کے تمام ننھے بچوں کے طرف سے اور ننھی بچیوں کی طرف سے سجائی جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، دیکھیے ان لوگوں کی دل میں، اس لیے میں نے شروع سے کہا تھا کہ ہمیں اپنی اولادوں کو بتانا ہے اہل بیت کی محبت، ہمیں اپنے نسلوں کو اہل بیت کی محبت سکھانی ہے۔
میں جان رہا ہوں کہ میری تقریر یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، مگر ان کو آگے چل کر کے پتہ چلے گا کہ اہل بیت بھی کچھ ہیں۔ تو کون ہیں؟ وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب اس کے ذہن میں یہ باتیں آئیں گی تو آگے چل کر کے یہی محب اہل بیت ہوں۔ تو انشاءاللہ کل کی مجلس ایک نئی مجلس ہے کہ بہت دن سے محفل ہو رہی ہے۔ اچھا دیکھیے، ان بچوں کو کسی نے کہا نہیں، بلکہ بچوں نے خود بخود اپنے آپ میں یہ رائے مشورہ کیا ہے، اور ان ننھے ننھے پیارے پیارے مننے بچوں نے اور ہماری پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی شہزادیوں کے طرف سے آنے والی کل کی مجلس ہے۔ میں سرزمین الگڑا بستی کے ہر پردے سے میں گزارش کروں گا کہ دیکھیے، یہ محفل آپ کی بیٹی کر رہی ہے، یہ محفل آپ کا ننھا منا پیارا بچہ کر رہا ہے۔ کل کی مجلس میں آپ ضرور بالضرور تشریف لائیں۔ حضرات گرامی، تو امام مسلم کی شہادت ہوئی، ان کے دونوں بیٹے کی شہادت ہوئی، یہ تو شہید ہوئے، لیکن یہ دنیا میں تو انہیں جو کچھ ہوا، جب آخرت میں یہ پہنچے ڈائریکٹ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا حسین کربلا سے نکل گئے ہیں، دھرتی کا ہر ذرہ ذرہ انہیں سلام کر رہا ہے، کنکر و پتھر انہیں سلام کر رہے ہیں، ہر چہار جانب سے میرے آقا میرے مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پہنچ رہا ہے۔ کسی شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا ہے کہ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ اب شعر سماعت فرمائیں کہ جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، کہ جن پہ صفا کے خنجر چلاتے رہے، جن پہ صفا کے خنجر چلاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین بھی نے ہے در پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، اب سے میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے، کہ جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، کہ جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر جلایا گیا، اس حسین بھی نے ہے در پہ لاکھوں
سلام ماشاء اللہ. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. کہ جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کا جوڑا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، کہ جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، جس کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین. کہ جن کا نانا دعا لمحے کا مختار ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جن کا نانا دعا لمحے کا مختار ہے، جو جوانان جنت کے سردار ہے، کہ جس کا سر دست میں، جس کا سر دست میں زیر تلوار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. کہ اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، کہ جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین،
تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ آخری شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ شاعر اسلام لکھتے ہیں کہ کر چکا وہ ادیب اپنے، کر چکا وہ ادیب اپنے حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا جان خیر الامام، اس حسین بن ہے در پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، سلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے وہ مرے نہیں بلکہ وہ باحیات ہیں۔ حضرت امام مسلم کے دونوں صاحبزادوں کو نہایت بے دردی کے ساتھ اگرچہ شہید کر دیا گیا مگر جس نے مارا اس کی بھی خیر نہیں ہوئی، وہ بھی دنیا کی بدترین موت مر گیا۔ اور حضرات گرامی، کوفہ کی وہ اتہاس، کوفہ کا وہ اتہاس اور کوفہ کی وہ سرزمین قیامت تک ہر اسٹیج سے، ہر منبر رسول سے کوفہ کی اس بے وفائی کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن دوستان محترم، آمنہ کے لال کے پیارے نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے جگر، حضرت مولا علی کے شیر خدا کے شیر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 افراد کے ساتھ مکہ المعظمہ سے نکل چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ میرے آقا میرے مولا حسین کربلا کی سرزمین پر آئیں گے، کربلا کی سرزمین پر آئیں گے میرے مولا حسین انشاءاللہ۔ کل کی گفتگو جو ماشاءاللہ ہمارے ننھے اور پیارے پیارے بچوں کی طرف سے اور بچیوں کی طرف سے کل کی مجلس سجائی گئی، یہ سرزمین الگڑا کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے اور ایک بہت بڑا پیغام ہے، بڑوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہے نا، تمام لوگوں کی ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اور دیکھیے یہ بچے تو آپ ہی کے ہیں، یہ بچے اور بچیاں آپ ہی کے ہیں، لہٰذا آپ کو اس میں خوش ہونا چاہیے، اور آپ کو اس بات کے آپ کے اندر خوشی ہونی چاہیے کہ کسی کا بیٹا کسی کا تذکرہ کرتا ہے، کسی کی بیٹی کسی کو جانتی ہے۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ ہماری اولاد فاطمہ کی اولاد کو جانتی ہے، ہماری بیٹیاں فاطمہ کی شہزادیوں کو جانتی ہے، ہمارے بیٹے فاطمہ کے لگتے جگر کو جانتے ہیں، شہدائے کرب و بلا کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا پیغام انشاءاللہ کل کی مجلس میں، اور ہم اچھی طرح سے منقبت کے اشعار اور واعظ و نصیحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے آقا حسین کس طرح سے کربلا کی سرزمین پر تشریف لے جا رہے ہیں، کشا کشا دھیرے دھیرے وہاں پر پہنچے انشاءاللہ، وہ سارے واقعات کل کی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ آج میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمارے علی جناب شیر علی صاحب، مختار بھائی، اور ہمارے علاء الدین صاحب اور ہمارے شمس الدین صاحب جو انہوں نے بڑی محبت سے آج چوتھی محفل شہدائے کرب و بلا کی انہوں نے سجائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، ارے کیا بدماشی کر رہا رے، تب سے تیرے قریب چپ چپ بیٹھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم ان کی نیک نیتی کو رب کائنات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم لوگ جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔